ایک پلین جس میں سوار 99 لوگ پر زندہ بچے صرف 2 لوگ۔ 22 مئی 2020 کا دن، رمضان کا مہینہ اور عید کی چھٹیاں قریب تھی۔ PIA کی فلائٹ PK8303 لاہور سے کراچی کے لیے روانہ ہوئی۔ اس فلائٹ میں 91 مسافر اور 8 کریو ممبر سوار تھے۔ موسم بالکل صاف تھا اور پلین بھی ٹیکنیکل لحاظ سے بالکل ٹھیک تھا۔ مسافر بڑے مزے سے اپنا سفر طے کر رہے تھے۔ کچھ مسافر ٹیک لگائے ہوئے سو رہے تھے۔ جہاز 800 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے اڑے جا رہا تھا۔ جہاز میں پائلٹ اپنی باتوں میں مصروف تھے، وہ کووڈ پر باتیں کر رہے تھے۔ اسی طرح جہاز فاصلوں کو ختم کرتا ہوا اپنی منزل کے بہت قریب پہنچ گیا۔ فلائٹ PK8303 کے پائلٹ نے کراچی ایئر کنٹرول سے رابطہ کیا۔ اس وقت اس کی اونچائی 15,000 فٹ تھی، یعنی کہ رن وے پوائنٹ کی حد سے 5 گنا زیادہ۔ ادھر اس کی اونچائی 3,000 فٹ ہونی چاہیے تھی۔ پائلٹ کے پاس اتنی اونچائی سے نیچے آنے کا کوئی پلان نہ تھا، نہ دونوں پائلٹس نے آپس میں اس مسئلے پر کوئی بات کی تھی۔ یہاں بہتر یہ تھا کہ رن وے پر اترنے کی بجائے چکر کاٹ کر اونچائی کم کر لی جاتی، لیکن پائلٹس رن وے کی طرف ہی روانہ تھے۔ پائلٹس نے یہاں فلائٹ کو اوپن موڈ ڈسپلے پر سیٹ کر دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا اتنے کم فاصلے پر اوپن ڈسپلے موڈ ایکٹیو کرنا موت کو دعوت دینے جیسا ہے، جس سے جہاز کو ایک دم سے اونچائی کم کرنی تھی۔ فلائٹ 7,000 فٹ اونچائی پر تھا۔ رن وے پر آنے کے لیے صرف 14 میل کا فاصلہ باقی تھا۔ اب فلائٹ اپنی آخری مین پوائنٹ پر آ چکی تھی، لیکن اس کی اونچائی دگنی سے بھی زیادہ تھی۔ کنٹرولر نے جہاز کو دیکھتے ہی خبردار کرنے لگا، سر جہاز بہت اونچائی پر ہے۔ یہ خبردار کرنے پر کیپٹن نے بولا، ہم 7,000 فٹ سے 3,000 فٹ پر آ جائیں گے، صرف 10 میل باقی ہے۔ سر پائلٹ نو پرابلم۔ فلائٹ 7,000 فٹ بلندی پر تھی۔ اس موقع پر لینڈنگ گیئر آن کر دیا گیا، یعنی رن وے پر اترنے کے لیے جہاز اب اور تیزی سے، یعنی کہ 2900 فٹ فی منٹ کی رفتار سے نیچے آنے لگا۔ پائلٹ کے پاس ابھی بھی آپشن موجود تھا کہ وہ چکر کاٹ کر کم اونچائی پر آ جائے، لیکن کیپٹن نے سیکنڈ پائلٹ سے مخاطب ہو کر کہا، ہم ٹھیک لینڈ کر لیں گے، اور ریڈیو پر ایک ایسا جملہ ریکارڈ ہوا کہ تاریخ لکھی جائے گی۔ فلائٹ رن وے کے بہت قریب پہنچ گئی تو پائلٹ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ پائلٹ کو بھی خطرہ محسوس ہوا۔ کنٹرولر بار بار وارننگ دے رہا تھا، آپ کا جہاز لینڈ نہیں کر سکتا، اوپر اٹھانے کی کوشش کریں۔ اس دوران ایک اور خطرناک بات ہوئی، لینڈنگ گیئر ہٹا دیے گئے۔ کنٹرولر بھی مسلسل خبردار کیے جا رہا تھا۔ جہاز زمین سے صرف کچھ 100 فٹ اوپر تھا۔ اس وقت کیبنٹ میں وارننگ کے پینل بھی بلنک کرنا شروع ہو گئے، یعنی لینڈنگ ایئر لیور کے ساتھ ریڈ ایرو کا بھی اشارہ تھا۔ اب سوچ میں تھے کس طرح بغیر ٹائر کھلے جہاز کو رن وے پر اتارا جائے۔ پھر جہاز زمین سے ٹکرایا۔ جو زمین سے پہلا حصہ ٹکرایا وہ جہاز کے دونوں انجن تھے، جن کے اندر سے چنگاریاں نکلنے لگی۔ اندر بیٹھے مسافروں کو زوردار جھٹکا لگا، پھر یہ جھٹکے لگتے گئے۔ مسافروں کی چیخیں بلند ہونا شروع ہوئی، دعائیں پڑھنا شروع کر دی۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ معاملہ ٹھیک نہیں۔ تقریباً 1 کلومیٹر رگر کھانے کے بعد دوبارہ جہاز کو اڑانے کی کوشش کی۔ جہاز کا رائٹ انجن کی بار بند ہو چکی تھی، لیفٹ کام کر رہا تھا، لیکن اس کی پرواز خراب تھی۔ جہاز 400 فٹ تک بلند ہوا تو موازنہ طور پر رائٹ انجن نے کام کرنا شروع کر دیا۔ سانس بحال ہوئی تو پائلٹ نے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا۔ کنٹرولر نے بائیں مڑ کر 3,000 فٹ پر آنے کو کہا۔ جہاز خدا خدا کر 2,600 فٹ پر پہنچا۔ سیکنڈ پائلٹ نے بائیں انجن کی بجائے دائیں انجن کی بار کم کر دی، حالانکہ اب وہ ٹھیک کام کرنے لگا تھا۔ آگے بڑھنے کی بجائے جہاز نیچے آنے لگا۔ رن وے پر ابھی بھی کافی فاصلہ تھا اور جہاز کی اونچائی 1,900 فٹ پر آ چکی تھی۔ رن وے تک آنے کے لیے آدھا دائرہ مکمل ہو چکا تھا۔ ایک وہ وقت تھا جب اونچائی کم کرنا مسئلہ بنا ہوا تھا۔ اب جہاز کو اوپر رکھنا مشکل تھا۔ رن وے تو نظر آ رہا تھا، لیکن رفتار مسلسل کم ہو رہی تھی۔ پائلٹس نے بہت کوشش کی، لیکن سب کوشش ناکام ہو گئی۔ فلائٹ موبائل ٹاور اور ماڈل کالونی کی گھروں کی چھتوں سے ٹکرایا۔ رن وے سے صرف 1.5 کلومیٹر دور کریش ہو گیا۔ بایاں پڑ ایک گھر کے تھرڈ فلور سے ٹکرایا تو بڑا دھماکے کے ساتھ جہاز سڑک پر آ گیا۔ کئی گھر اور کاروں پر جہاز کے ملبے گرے۔ 100 میٹر کے دائرے میں اتنی زیادہ آگ تھی کہ جلتے ہوئے مسافروں کو بچانا ناممکن تھا۔ 99 میں سے موازنہ طور پر صرف 2 لوگ بچ سکے۔
51 مرد، 31 عورتیں اور 9 بچے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔